أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني على بينات من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ میں یقیناً اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اس کو جھٹلا بیٹھے ہو۔ میرے قبضے میں وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ حق ہی بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، عید الفطر ہم مسلمانوں کے لیے ایک مسرت و شادمانی کا دن ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی روحانی بہاروں کے اختتام کے بعد عید کا یہ دن طلوع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں امت مسلمہ کو فرقان یعنی قرآن عظیم کا تحفہ عنایت ہوا، جس نے
عرب کے صحرا نشینوں یعنی بدوؤں کو اقوام عالم کی صف اول میں لا کھڑا کیا۔ نہ صرف انہیں ان کی تقدیر کا مالک بلکہ عالم انسانیت کا معلم بھی بنا دیا۔ واضح ہے کہ ہر مذہب کے پیروکار مثلاً ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی اور مجوسی سال میں کوئی نہ کوئی تہوار مناتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے اہل یثرب بھی 2 تہوار منایا کرتے تھے، لیکن ان کے جشن منانے کا انداز اسلامی طریقہ سے نہ صرف مختلف تھا بلکہ یہ متضاد بھی تھا۔ ان کے تہواروں کے موقع پر طرح طرح کے لڑائی جھگڑے اور دیگر بعض قباحتیں پیدا ہو جایا کرتی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے ان تہواروں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین تہوار دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سامعین کرام، عید الفطر 1 شوال کو بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ آج 1 شوال 1446 ہجری اور 31 مارچ 2025 کا دن ہے۔ یہ دن بلا شبہ نہ صرف ایک خوشی کا دن بلکہ ایک لحاظ سے یوم تشکر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نہ صرف ہم پر روزے فرض کیے بلکہ انہیں رکھنے کی توفیق بھی عنایت فرمائی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاعت خداوندی کے علاوہ عبادت و ریاضت کے مواقع بھی فراہم کیے۔ سامعین کرام، اب خاکسار عید الفطر کے اس مبارک خطبہ میں سامعین کرام کی توجہ کو ایک اور اہم موضوع کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بہت ساری ہم نے روایتیں کی ہوئی ہیں، اپنی امت کے آگے رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں صرف ایک یہاں پر روایت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 حدیث نمبر 950 ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 ہمارے احمدیوں کے مطابق اور غیر از احمدی جو دوست ہیں ان کے مطابق 159 یہ آیت نمبر ہے سورۃ النساء کی۔ تو یہ
وہ عاصم کا فرمودہ ہے یا پیشگوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے۔ یہ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے ہیں عربی کے، ان کا ترجمہ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا، اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن اسے کوئی قبول نہیں کرے گا اسے۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ عید وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہے عاصم کی، یعنی جو عاصم نے اپنی امت کے آگے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حوالے سے جو پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں، یہ ایک حدیث آپ لوگوں کو میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اور بہت ساری عاصم کی حدیث جو ہیں اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور سامعین کرام انشاءاللہ تعالی جب خاکسار کا یہ خطبہ سنیں گے تو اس حدیث کو ابھی جو میں نے پڑھ کر سنائی ہے سامعین کو، وہ سکرین پر بھی خطبہ سنتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں 3 جگہ پر اس کی بشارت دی تھی۔ مثال کے طور پر ایک تو سورۃ صف آیت نمبر 10 میں ابھی میں نے وہ آیت پڑھی ہے، اور دوسری جگہ پر سورۃ توبہ آیت نمبر 33 میں یہی وعدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا عاصم سے، جو وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی دین اسلام کی فتح اور غلبے کا۔ اور تیسری جگہ پر سورہ فتح آیت نمبر 29 میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ملتا ہے۔ مزید میں سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی پیشگوئی کے حوالے سے بانی جماعت احمدیہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت یعنی سورۃ صف آیت 10، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر
حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، یعنی جیسے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی آنس ہم نے امت محمدیہ کے آگے رکھی ہوئی ہے یا اپنی امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس سے عام طور پر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد امت محمدیہ وہ موسوی مریم کا جو بن باپ پیدا ہونے والا بیٹا تھا، وہ ذکی غلام جس کا صورت مریم، صورت آل عمران میں ذکر ملتا ہے اور بہت سی جگہوں پر ملتا ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا۔ تو امت محمدیہ آسم کی اس پیشگوئی سے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو بن باپ پیدا ہوا تھا اس کو وہ سمجھ بیٹھی، اور براہین احمدیہ جب لکھی گئی تھی کہ مرزا غلام احمد سامنے، تو اس وقت آپ علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تبھی آپ علیہ السلام لکھتے ہیں کہ یہ ایت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، یعنی حضرت مسیح سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوئے تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کو وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو یہ مرزا غلام صاحب نے جب اپنی کتاب براہین احمدیہ لکھی تو اس وقت آپ علیہ السلام کے بھی یہ عقائد تھے، اور آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرما دیا۔ ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ دوسرا حوالہ جو ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ایک کتاب تریاق القلوب ہے، اس سے میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں، یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ تو یہ دوسرا حوالہ میں آپ لوگوں نے آگے رکھ دیا ہے، پڑھ کر سنا دیا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا۔ تو ایک تو براہین احمدیہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور دوسرا حوالہ آپ علیہ السلام نے تریاق القلوب میں لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کے مصداق یاد رکھیں کہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک امتی فرد ہے، اور وہ یعنی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو کہ آنس نے بشارت دی ہے، اپنی امت کے آگے پیش گوئی رکھی ہے، اس سے مراد وہ موسی مریم کے گھر میں جو بن باپ ذکی غلام پیدا ہوا تھا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، اس کا نزول مراد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ مسیح موعود ہے جس کے حالات اور واقعات موسی مریم جو تھی اس کے گھر میں جو ذکی غلام پیدا ہوا، مسیح عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوا، اس کے حالات اور واقعات سے ملتے جلتے ہوں گے اس کے۔ اور یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی یہاں ہم نے پیشگوئی فرمائی ہے امت کے آگے، یہ امتی فرد ہے، کوئی امت محمدیہ کا کوئی فرد ہے، لیکن چونکہ اس کے حالات اور واقعات موسی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آسم کو دے دی، اس کے حساب سے آسم نے اس امتی فرد کا نام اپنی پیشگوئیوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے۔ یہ وجہ ہے اس کے متعلق آسم کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ تو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس نے آسم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانا ہے، یعنی ظاہر ہونا ہے، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بہت مظلوم انسان ہے، اور اس کی میں چند وجوہات پہلے بھی اپنے خطبات میں اپنے لیکچروں میں بتا چکا ہوں، اور اس وقت اپنے اس خطبہ عید الفطر میں بھی 3 وجوہات کا میں آپ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
سامعین اکرام، پہلی وجہ تو اس امتی جو فرد ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس نے امت محمدیہ میں آسم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانا ہے، پہلی وجہ تو اس کی مظلوم ہونے کی یہ ہے کہ امت محمدیہ کی اکثریت جو ہے اس سے مراد وہ موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آسم کی اس پیشگوئی جو ہے نا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے، وہ پوری امت یہ سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس سے مراد وہ موسوی مریم کے گھر میں وہ جو ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی سورت مریم میں، اور اس ذکی غلام کے پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم نام رکھا۔ تو امت محمدیہ آسم کی اس پیشگوئی سے یہ سمجھ بیٹھی کہ اس سے مراد وہی موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے، جو بن باپ پیدا ہوا، تو اس کا نزول مراد ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے اس کی مظلوم ہونے کی، جبکہ وہ تو امتی فرد ہے، امت محمدیہ میں اس نے پیدا ہونا ہے۔ چونکہ اس کے حالات و واقعات موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتے جلتے ہونے ہیں، اس وجہ سے آسم نے 1500 سال پہلے اس کی پیشگوئی فرماتے ہوئے اس کے متعلق نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کیونکہ وہ محمدی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، کیونکہ اس کے حالات اور واقعات بھی موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ مریم سے ملتے جلتے ہوں گے۔ ایک تو وجہ یہ ہے اس کے مظلوم ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے، اور پھر دوسری وجہ یہ بھی اور ہے کہ وہ امت محمدیہ اس کو موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو قرآن کریم میں واقعات منقول ہیں ان سے وہ سمجھ بیٹھی ہے کہ وہ موسوی عیسیٰ ابن مریم جب بدبخت یہودی اس کو صلیب دینے لگے تھے تو اللہ نے اس کو صلیب سے بچا کر زندہ بجسم عنصری آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ بھی عقیدہ ایک مسلمانوں میں پیدا ہو گیا اور بنا بیٹھے ہیں۔ تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک تو آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور آسمان پر ہے، اور وہی آخری زمانہ میں آسمان سے زندہ بجسم عنصری نازل ہوگا زمین پر، پھر وہ دین اسلام کی خدمت کرے گا اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے سامان پیدا ہوں گے۔ یہ آج تک عقیدہ امت مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور حضرت مرزا غلام صاحب کا بھی براہین احمدیہ لکھتے وقت یہی عقیدہ تھا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر فرما دیا کہ وہ مسیح صاحب میں تفاوت ہو گیا، وہ کوئی نہ وہ زندہ ہے، نہ وہ آسمان پر گیا ہے، نہ اس نے آسمان سے زندہ آنا ہے، وہ تو کوئی امتی فرد ہے۔ تو اور دوسری بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو یہ چیزیں بتا دیں، آپ علیہ السلام پر انکشاف فرما دیا، تو آپ علیہ السلام نے کھول کے امت محمدیہ کے آگے رکھ دی یہ باتیں کہ وہ کوئی موسوی سلسلے کا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، کوئی نہ وہ زندہ ہے، نہ وہ آسمان پر گیا، نہ اس نے آسمان سے نازل ہونا ہے، یہ کوئی امتی فرد ہے۔ اور میں چند شعر پڑھ دیتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کے اس حوالے سے۔ ان شعروں میں بھی سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی سلسلے کا اس کی وفات کا وہ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شعروں میں، کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو ابال، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے، کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں، عہد شد از کردگار رے بے چگوں، غور کن در انہم لا یرجعون۔ یعنی حضور سامنے حضرت مرزا غلام صاحب نے ان اشعار میں بتا دیا ہے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اللہ نے اس یعنی مرزا غلام صاحب پر انشاء فرمایا ہے کہ وہ موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اپنا جو بھی ان کا کام تھا، مشن تھا نبوت اور رسالت کا، وہ پورا کر کے وہ فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، نہ وہ زندہ ہیں، نہ وہ زندہ آسمان پر گئے ہیں، نہ انہوں نے دوبارہ زندہ آسمان سے اترنا ہے۔ اور یہ جو جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنس نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے امت محمدیہ کے آگے یا اپنی امت کے آگے، اس سے مراد کو امتی فرد ہے۔ اچھا، دوسری وجہ میں بتا دیتا ہوں، بلکہ تیسری وجہ
وہ یہ ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو ایک ذکی غلام کی یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی چلہ ہوشیارپور کرتے وقت ان کو ایک خبر ملی تھی اس کی. اچھا، یہ جو چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام کی مرزا غلام صاحب کو بشارت ملی، اللہ اس کے متعلق بہت کچھ فرماتا ہے. آغاز اس پیشگو کے اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. آگے پھر بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں. آخر پہ وقان امرن مقضیہ پر جو پیشگوئی ختم ہوتی ہے، اور اس کی پیشگوئی میں بھی اس انسان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں مرزا غلام صاحب پر کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ولہم بریکٹ میں لکھتا ہے کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول بالآخر مظہر الحق بالاعلیٰ کان اللہ نزل من السماء. اس کی ساری نشانیاں اللہ نے اس کی بتا دی کہ ایسے ایسے وہ ہوگا. میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت، یہ کوئی الگ وجود ہے جو ان کو بخشا گیا. یہی تو وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنس ہم نے 1500 سال پہلے امت محمدیہ کے آگے، اپنی امت کے آگے پیشگوئی فرمائی تھی نزول ہونے کی. یہ وہ شخص ہے جس کی مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی محمدی مریم کو جب آپ کا مقام و مرتبہ محمدی مریم ہونے کا تھا، اسی مقام و مرتبے پر آپ نے جب چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے نشان مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت اس چلہ کے دوران مرزا غلام صاحب پر یہ الہامی پیشگوئی نازل فرمائی کہ یہ شخص ہوگا. اس کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، وغیرہ وغیرہ لمبی ایک الہامی پیشگوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آگے مرزا غلام صاحب نے وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھ بیٹھے. وہ کہتے تھے کہ میں اس کا مصداق ہوں، یعنی انہوں نے سمجھ لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حضرت مرزا غلام صاحب پر انکشاف نہیں کیا تھا اس پیشگوئی کے حوالے سے. بھلے پیشگوئی ان پر نازل ہوئی تو مرزا غلام صاحب نے 1890 کے آخر یا 1891 کے شروع میں پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آسم کی نزول مسیح عیسیٰ مریم کی پیشگوئی ہے، اس کا اللہ نے مجھے یعنی مرزا غلام صاحب کو مصداق بنایا. جبکہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ بتایا تھا کہ دراصل اس کا مصداق تو وہ ذکی غلام، وہ نشانی رحمت ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی. وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا اصل مصداق ہے. تو مرزا غلام صاحب نے خود، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انکشاف کوئی نہیں فرمایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جو ہوتے ہیں نا، ولی جو ہوتے ہیں سارے، وہ بھی اتنا ہی علم ان کا ہوتا ہے جتنا اللہ ان کو بتا دے. پھر اپنی وحی میں پھر بعض اوقات وہ قیاس بھی کرتے ہیں، اور قیاس اکثر وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں ان کے، بعض اوقات ان سے اجتہادی غلطی بھی بہرحال ہو جاتی ہے. مثال دیتا ہوں اس وقت میں کہ یہ جو ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ نشان رحمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. وہ ساری زندگی اس ذکی غلام کو وہ اپنا لڑکا سمجھتے رہے. یہ آپ کا اجتہاد تھا جو کہ درست نہیں تھا. اسی لیے جب وہ پیشگوئی شائع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا. وہ سمجھتے رہے کہ یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہے، جبکہ وہ لڑکا تو ان کا جسمانی تو ہے ہی نہیں، نہ ان کے گھر میں پیدا ہوا. کیونکہ جب مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کا انقطاع ہو گیا 14 جون 1899 کو، آپ علیہ السلام کا ایک چوتھا لڑکا جس کو آپ نے مبارکم نام رکھا تھا، اس کے بعد اس ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر 8 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں. وہ کس لیے ہو رہی تھیں اگر وہ پیدا ہو گیا ہوتا؟ تو میں کہہ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت، یہ عیسیٰ ابن مریم دراصل مرزا غلام صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، نہ خود مرزا غلام صاحب تھے، کیونکہ یہ تو پیشگوئی ان پر نازل ہوئی تھی، ان کو بخشا گیا تھا یہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں. تو بہرحال آپ علیہ السلام نے جب یہ الہامی پیشگوئی شائع کی تھی تو ذکی غلام کے آگے آپ نے لڑکا بریکٹ میں لکھا. یہ لڑکا آپ کے لفظ ہیں لکھے ہوئے، الہامی لفظ نہیں ہے، الہامی لفظ ذکی غلام ہے. تو باہر میں اس تفسیر کو چھوڑتا ہوں.
تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی تو تیسری وجہ تو یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے خود اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا اپنے آپ دعویٰ کر لیا، جبکہ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق تو وہ موعود ذکی غلام یا وہ موعود نشانی رحمت ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کو دی تھی۔ میں نے اکثر اپنے خطبات اور لیکچر میں لوگوں کو بتایا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام صاحب کو پیشگوئی ملی تھی نشان رحمت یا ذکی غلام کے حوالے سے، دراصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہی دراصل ایک دوسرے رنگ میں چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب پر دہرایا گیا ہے۔ یہ وہی پیشگوئی ہے آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اور چونکہ ایک اور رنگ میں اللہ نے بیان فرما دی تو ایک لحاظ سے ایک اور رنگ ایک نئی پیشگوئی بن جاتی ہے، لیکن ہے بھی وہی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آسم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے۔ اور مرزا غلام صاحب نے پھر اس کا دعویٰ خود کر لیا 1890 کے آخر یا 1891 کے شروع میں۔ تو یہ تیسری وجہ بن جاتی ہے اس کے مظلوم ہونے کی، اصل جو اس پیشگوئی کا آسم کی پیشگوئی کا جو مصداق ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، امام مہدی اور مرزا غلام صاحب کے بعد ایک اور وجہ ہے کہ آپ کے ایک ناخلف بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر دیا۔ جھوٹے دعوے مسلم سے مراد ہے کہ وہ اسی موعود نشان رحمت، اسی موعود ذکی غلام، اسی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وہ بشیر الدین محمود نے دعویٰ کر دیا کہ وہ میں ہوں، جبکہ وہ تھے ہی نہیں۔ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور لڑکا۔ میں نے اکثر بتایا قادیانی جماعت کے لوگوں کو، اپنے تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو، کہ مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد 14 جون 1899 کے دن مبارک جو آپ کا جسمانی لڑکا تھا، اس کی پیدائش کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ 6-7 نمبر 7 تک جاری رہیں۔ وہ کیوں ہوتی رہی تھیں اگر وہ پیدا ہو گیا تھا مرزا غلام صاحب کے گھر میں بشیر الدین محمود کے رنگ میں یا کسی اور لڑکے کے رنگ میں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے، اس سے پتہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کسی ولی کو غلام کی کسی کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت وہ غلام جو ہے جس کی بشارت دی گئی تھی اس کے گھر میں نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے ہمیں خبر ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مرزا غلام ایک سچے امتی نبی تھے، سچے ایک ولی اللہ تھے، آپ علیہ السلام کو یہ بشارتیں مل رہی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک کہ بشارتیں ملتی رہی تھیں آپ کو، اس وقت تک تو وہ مبشر وہ غلام جو تھا وہ تو آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس نے تو آئندہ اپنی آخری بشارت کے بعد پیدا ہونا تھا۔ یہ میں ایک ضمنی سی باتیں میں اس خطبہ عید الفطر میں بیان کر رہا ہوں لوگوں کے آگے۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کے ایک نخلف بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے ایک جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے اس پیشگوئی پر مزید قبضہ کر لیا۔ یہ ایک اور وجہ بن گئی اس کی کہ وہ مظلوم بن گیا بیچارہ اصل جو مصداق ہے اس پیشگوئی کا، جو کہ مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ملا تھا یا اس کی بشارت دی گئی تھی۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، شہر اگ جب کٹی گئی، جب اس نے جھوٹا دعویٰ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے، آپ کے دعوے کے 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی جھوٹا خواب بنائے گا یا الہام بنائے گا یا جھوٹے دعوے کرے گا میرے نام پر، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جان کو کاٹ دوں گا، وطین کو یا شہر کو کاٹ دوں گا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وطین کو قطع کیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ انہوں نے کیا 7-8 جنوری کو انہوں نے ایک خواب دیکھی لاہور میں، کچھ شیخ بشیر احمد تھے ان کی کوٹھی پر، وہ رہائش پذیر تھے، وہاں پر انہوں نے ایک خواب دیکھی۔ پھر اسی مہینے اگلے مہینے فروری میں جا کے انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ میں نے بارہا ان کے دعوے کے حوالے سے لوگوں کو بتایا ہوا ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے دعوے کیے، تو میں ادھر تفصیل نہیں بتاؤں گا، پر انہوں نے دعویٰ کیا۔ اور اس دعویٰ کے بعد 10 سال بعد یعنی 10 مارچ 1954 کو ربہ میں، جس کا نام آج کل چناب نگر گورنمنٹ نے رکھ دیا ہے،
مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک گہری تجلی دکھائی، اور اس بشیر الدین محمود کی اللہ تعالیٰ نے پھر رگے جان کاٹی، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پر، اپنا جھوٹا دعویٰ کر کے مسلم موت کا مسلم موت کا دعویٰ کرنے سے مراد وہ یہی تھی کہ وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ موت نشان رحمت، وہ موت ذکی غلام، وہ موت مسیح عیسیٰ بن مریم جس کی مرزا غلام امسام کو بشارت دی گئی ہے اللہ نے چلہ ہوشیارپور میں، یا آگے پیچھے بھی اس کی بشارتیں نازل ہوتی رہی مرزا غلام صاحب پر، اس کا مصداق میں ہوں، یہ دعویٰ مسلم موت کرنے کا مطلب یہ تھا، جبکہ وہ جھوٹا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مرزا غلام صاحب گھر میں وہ موت ذکی غلام پیدا ہی نہیں کیا، اس نے تو 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس رنگ میں پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کا کام تھا، اللہ نے کرنا تھا۔ اللہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کی جسمانی لڑکوں میں سے تو ہے ہی نہیں وہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اور اگر اللہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے کسی بزرگ کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ یہ سب باتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، مرزا غلام صاحب پر ان باتوں کا انکشاف نہیں اللہ نے فرمایا۔ مرزا غلام صاحب سے پھر یہ ہوا اتحادی طور پر انہوں نے خود بھی مسیح موعود کا دعویٰ کر لیا، پھر بعد میں ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کر لیا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے وہ مظلوم بن گیا، اصل امتی فرد جو اس پیشگوئی کے مصداق ہے اعظم کی، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی مصداق ہے، وہ مظلوم بن گیا۔ مثال کے طور پر یہ جو ابھی میں نے کہا ہے کہ جو جھوٹا الہام بنائے، جھوٹے دعوے کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہوئی ہے اپنی وحی میں، قرآن کریم میں، کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ دوں گا۔ میں یہاں پر وہ پڑھ دیتا ہوں آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ الحقہ آیات 45 تا 48 ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ آیات ہیں سورۃ الحقہ 45 تا 48۔ اس کا جو بشیر الدین محمود نے ترجمہ کیا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں بشیر الدین محمود صاحب، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ یہ مرزا بشیر الدین کا ترجمہ ہے کیا ہوا انہی سورۃ الحقہ کی آیات کا۔ یعنی کوئی جھوٹا ایک بھی الہام بنائے گا تو اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ بشیر الدین محمود کو اللہ نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اور جھوٹے طور پر دعویٰ کر کے اس پیشگوئی پر قبضہ کر لیا اس نے۔ پہلے تو 1914 میں جماعت پر قبضہ کیا، پھر اس کے بعد 30 سال اس پیشگوئی کو پڑھ کے لوگوں کے آگے ان کی ذہن پڑتا رہا بھی لوگوں کا کیا خیال ہے اس پیشگوئی کے بارے میں۔ بڑا شاطر انسان تھا۔ پھر 1944 میں جا کے 30 سال کے بعد جماعت پر قبضہ کرنے کے 30 سال بعد جا کے اس نے جھوٹے دعوے کیے یہ مسلم موعود ہونے کے۔ پھر اپنے دعوے کے 10 سال بعد اللہ نے اس کو پکڑا، پھر اس کی وطین کو قطع کر دیا، اور پھر فالج ہو گیا، بستر موت پر پڑا رہا۔ ادھر یورپ آیا چیک اپ کرانے کے لیے، یہاں پر چیک اپ ہوا اس کا، لمبی باتیں ہیں، تفصیل میں نے بارہا بتائی ہوئی ہے کہ جو ٹاپ کے سرجن تھے اس وقت یورپین، انہوں نے چیک اپ کیا، دیکھا، انہوں نے بتایا کہ چاقو کی نوک اس کی شہرگ میں کاٹ کر شاگرد اس میں دھنس گئی ہے، اس کا وہاں پر چاقو کی نوک جو ہے ٹپ پہ ٹوٹ گئی ہے، اور اب ہم نہیں نکال سکتے، اگر نکالیں گے تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ ساری باتیں بارہا میں اپنے لیکچروں میں خطبات میں لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا میں اس خطبہ عید الفطر میں بھی جو چیزیں میں اسکرین پہ لوگوں کو دکھا سکا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا دکھا دوں۔
تو یہ شخص جھوٹے دعوے اس نے کیے، پھر اپنی وطین کو قطع کروایا، پھر فالج ہو گیا، اور فالج ہونے کے بعد پھر یہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا، اور بڑی تکلیف دہ اس نے زندگی پھر گزاری۔ تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میں لوگوں کو دکھا سکا دکھا بھی دوں گا، بلکہ خود ہی کہتے ہیں مرزا غلام صاحب نے انجام آتم میں فالج کو دکھ کی مار قرار دیا ہے، تو اس کو فالج بھی ہو گیا۔ کیا صادقوں کو، سچے انسانوں کو یہ فالج ہوا کرتے ہیں پھر؟ تو پھر یہ بھی کہتا رہا مجھ پر فالج ہوا، اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ الفضل 12 اپریل 1955 ان کا ہی اخبار تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا، اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955۔ آگے پھر 26 اپریل 1955 کہتے ہیں میں اس وقت بالکل بیکار ہوں، 1 منٹ بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ مقصد یہ صادقوں کی یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ جو نتائج ہیں یا اس قسم کے حالات ہیں، یہ جو کاذب مفتری ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میں قادیانیوں کو ہوں گا، بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو، جو بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، خواہ ان کا تعلق قادیانی جماعت سے یا لاہوری سے یا جو بھی ہیں، یہی صادق انسان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت مرزا غلام صاحب ایک صادق سچے انسان تھے، اس کے کتنے الہام تذکرہ بڑا پڑا ہے، اس کی تو نہیں شاعر کاٹی اللہ نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی قرآن کریم، آسم کی تو نہیں کٹی، اور اس طرح اور نبی جتنے بھی دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے، کسی نبی سچے کی نہیں کاٹی اللہ تعالیٰ نے۔ بشیر الدین محمود کی شاعر کیوں کاٹا؟ سوچو، غور کرو اور اپنے عاقبت کا فکر کرو۔ تو یہ ضمنی سی باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام پھر میں بتا دیتا ہوں کہ خاکسار عبدالغفار جمبا کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی اور محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں ملنے والی پیش گوئی، مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام یا مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کا مصداق بنایا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس کا ابھی میں نے جو پڑھا ہے نا کہ اس پیش گوئی میں اللہ فرماتا ہے اس کی نشانیاں مرکزی، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارزمند، بزر الاول بالآخر بزر اللہ والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں، اس مود ذکی غلام، مود نشان رحمت کی، مود مسلح کی۔ یہ ساری نشانیاں میں قادیانی اور لاہوری جتنے بھی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ساری نشانیاں اس ڈیوائن تھیری میں آپ دیکھ لیں، یہ ساریاں لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی ہیں۔ دعوے مرزا بشیر الدین محمود کرتا پھرا مسلم موت کے، اور اپنی شاعر اگوی کٹوا بیٹھا۔ الحمدللہ میرے تو خواب و خیال میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کا عظیم و شان انعام میری قسمت میں کر سکتا ہے، نہ میرے والد صاحب کو، نہ میری والدہ کو، ہمیں تو کوئی خیال ہی نہیں تھا ان باتوں کا۔ اللہ نے یہ عظیم و شان پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی، اور مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں جو پیش گوئی بخشی گئی، اس کا مصداق اللہ نے اس عاجز کو بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ دعوے وہ مرزا بشیر الدین محمود جھوٹے کرتا رہا جماعت پر قبضے کر کے۔ اللہ اس قسم کے لوگوں پر رحم فرمائے۔ اجے بھی قادیانی اور لاہوری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں یہ اپنی بات کیوں خراب کرتے پھر رہے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کے دعویٰ کے بعد قادیانی جماعتی احمدیہ نے ظلم و ستم کرتے ہوئے خاکسار کا اور میری فیملی کا اخراج اور مقاطعہ، اور اسی طرح میرے پیروکاروں کا اخراج اور مقاطعہ کر دیا۔ اور اس کے حوالہ سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھا دوں گا، اور یہاں پر بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے، یہ مجھے میرے اور میرے اہل و عیال کو کس طرح انہوں نے خارج کیا۔ دیکھو نا، یہ میرے پاس خط ہے، سکرین پہ بھی آپ دیکھ لینا، یہ ہے میرے اہل و عیال کے اخراج کا خط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا قصور کیا ہے؟
اگر اللہ نے جماعتی احمدیہ میں اس عاجز کو چن لیا ہے بطور موعود ذکی علامہ مسیح الزمان، بطور نشان رحمت کے، تو اس میں میرا عبدالغفار جمبا کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے چن لیا اور مجھے حکم دیا بھی کھڑا ہو جا، تو کوئی کیسا انسان ہے کہ اللہ کے اس حکم کے بعد وہ اس کو قبول نہ کرے یا اس کو مانے نہ؟ تو میں تو کھڑا ہو گیا. تو میرے ساتھ پھر یہ سلوک انہوں نے کیا. دیکھیں نا، جب محمد بسم کو اللہ نے معمور فرمایا، کھڑا کیا، تو وہ کھڑے ہو گئے. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کیا کیا ظلم کیا سلسم کے ساتھ. اس سے مرزا صاحب السلام کو ایک صدی قبل کھڑا کیا. تو کتنا امت محمدیہ کے مولویوں نے اور ظالموں نے کتنا ظلم کیا. مسیح عیسیٰ بن مریم جو بن باپ پیدا ہوا تھا موسی مریم کے گھر میں، جب اللہ نے اس کو کھڑا کیا وہ بھی کھڑا ہو گیا. تو بدبخت یہودیوں نے کتنا ظلم کیا اس بندے پر، سلیب تک لے گئے. لیکن بہرحال وہ کھڑا ہو گیا، اللہ نے کھڑا کیا وہ کھڑا ہو گیا. اس سے میں بھی، یعنی وہ موسی سلسلے کے یہودی تھے، یہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے، خواہ قادیانی جماعت کے لوگ ہیں یا لاہوری کی جماعت میں جتنے بھی ہیں، جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے علاوہ، یہ سارے محمدی سلسلے کے میں سمجھتا ہوں یہ یہودی ہیں اس وقت دنیا میں. یعنی ان کے اعمال، ان کے عقائد بتا رہے ہیں کہ یہ جس طرح موسی سلسلے کے یہودی تھے مسیح عیسیٰ بن مریم کے نزول کے وقت، یہ محمدی سلسلے کے وہ لوگ ہیں، یہودی ہیں. آسم نے اپنی حدیثوں میں فرمایا ہوا کہ میری امت کے لوگ بھی پہلی امتوں جیسے ہو جائیں گے، یعنی یہودیوں کا رنگ اختیار کر لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. اگر یہ ایسے نہ ہوا تو میرے ساتھ یہ کرتے جو ظلم میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں. دیکھنا میں دکھا رہا ہوں قصور کیا ہے میرا. یہ عبدالغفار جمبا، اخراج مقاطعہ. میں پڑھ کے بھی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، میں سکرین پہ دیکھ لینا. یہ لکھتے ہیں میرا اخراج انہوں نے کیا 7 جنوری 2004 کو. لانتی محمود احمد طاہرہ کوئی سیکٹری امور عامہ جرمنی بنا پھرتا. آج کل ہی لانتی شاید ان کا سیکٹری امور عامہ جرمنی ہے کیا ہے. یہ لکھتے ہیں مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، یعنی مکرم ساتھ ناڑے اخراج کرتے ہیں، ناڑے مکرم لکھتے ہیں ساتھ، لانتی. مکرم عبدالغفار جمبا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطلاع تحریر ہے کہ آپ کو اپنے مفسدانہ خیالات پھیلانے کی وجہ سے نظام جماعت سے خراج کی سزا ہو گئی ہے. وسلام خاکسر محمود احمد طاہر، سیکٹری امور عامہ جرمنی. سیکٹری امور عامہ جرمنی نہیں، یہ لانتی ہے کوئی بندہ. میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے اخراج کر دیا، نظام جماعت نے کر دیا، میرا کیا بگاڑ لیا؟ میں کھڑا ہوں ڈٹ کے، مقابلہ کرو میرے سامنے آؤ. اخراج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا مشرکین مکہ اور منکرین مکہ نے. مسیح عیسیٰ بن مریم کا بھی اخراج اور مقاطعہ بدبخت یہودیوں نے کیا تھا. مرزا غلام صاحب کا کیا گیا تھا. پوری مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو اخراج اور مقاطعہ ایک قسم کا ہو چکا ہے 1974 میں قومی اسمبلی میں. تو کیا ہو گیا پھر؟ تو اسی طرح یہ میرے اہل و عیال کا بھی اخراج مقاطعہ اس لانتی محمود احمد طاہر نے کیا ہوا ہے. تو وہی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں سکرین پہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. یہ لکھتا ہے 26 جنوری 2004 کو. لکھتا ہے مکرمہ شگفتہ غفار صاحبہ، ذیشان احمد صاحب، شیر احمد صاحب، کاشف احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لانتی لکھتا ہے اطلاع تحریر ہے کہ آپ کو مکرم عبدالغفار جمبا صاحب کے مفسدانہ خیالات کی تصدیق کرنے اور ان کے ہم خیال ہونے کی وجہ سے نظام جماعت سے خراج کی سزا ہو گئی ہے. وسلام خاکسر محمود طاہر، سیکٹری امور عامہ جرمنی. لانتی کو سیکٹری ہے. تو میں اس کو بتاتا ہوں، زندہ ابھی ہے جرمنی میں. میں کہتا ہوں کیا آپ نے کر لیا؟ یہ تو وہ کام کیے ہیں آپ لوگوں نے جو محمد کے مخالفوں نے کیے تھے محمد کے ساتھ، یا بدبخت یہودیوں نے مسیح عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیے تھے. یہ ہمارا خراج مقاطعہ، میرا، میرے اہل و عیال کا، میرے دیگر ساتھیوں کا بھی، سب کا. تو یہ خدا تعالیٰ کے صادقوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونا تھا. تو آپ کو لوگوں کو کیا ملا؟ آپ لوگوں کو چاہیے تھا یہ خراج مقاطعہ کرنے کے بجائے. میں میدان میں کھڑا ہو کے للکار رہا ہوں 20 سال سے، میرا ساتھ گفتگو کر لیں، میں صادق ہوں. تو اخراج مقاطعہ وہ کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جن کے پاس سچائی نہیں ہوتی، وہ صادقوں کا اخراج کرتے ہیں. آپ لوگوں نے میرا کیا کیونکہ میں صادق ہوں. مجھ سے پہلے بھی سب صادقوں کا اخراج اور مقاطعہ اپنی اپنی قوموں میں ہوا، میرا بھی ہو گیا. تو اگر آپ سچے ہوتے محمود احمد طاہر لانتی صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی، کوئی صداقت ہوتی، آپ میرا مقابلہ کرتے. جرمنی میں کسی وقت بھی میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لندن میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں.
جب چاہیں جہاں چاہیں کیل میں آ کے بات کر لیں، میں کرنے میں تیار ہوں، میں بتاؤں گا کس طرح میں سچا ہوں۔ تو یہ میں سامعین کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جھوٹی جس کے یہ لوگ ہیں۔ سامعین کرام، ذکی غلام کا ایک صفاتی نام ہے اس کا حلیم ہونا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ بہت سارے الہام ہیں اس کے حوالے سے، اگر کوئی تفصیل جاننا چاہے تو الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ سارے الہام ملتے ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ حلیم ہونا بھی اس ذکی غلام کی ایک نشانی ہے۔ چلہ ہوشیار پور میں جو نازل ہوئی تھی پیش گوئی مرزا غلام صاحب پر، تو مرزا غلام صاحب نے پہلے اس پیش گوئی کو اپنے 2 لڑکوں پر چسپاں کیا تھا۔ پہلے بشیر احمد اول پر، وہ فوت ہو گیا جب چسپاں کی 15 مہینے کے بعد، پھر آگے پھر بشیر الدین محمود پر، بشیر احمد پر، شریف احمد پر نہیں لگائی۔ پھر آگے چوتھا لڑکا آپ کے بقول پیدا ہوا مبارک احمد 14 جون 1899 کو، اس پر لگا دی کہ یہ وہ میرا چوتھا لڑکا ہے 3 کو 4 کرنے والا، وغیرہ وغیرہ، لمبی تفصیل ہے میں چھوڑتا ہوں۔ تو یہ لڑکا بھی جب 7 سال کا ہوا 16 ستمبر 1907 کو یہ بھی فوت ہو گیا۔ اللہ نے فوت کر لیا تو ہوا نا۔ اور دیکھیں نا، جن لڑکوں پر مرزا صاحب نے اس پیشگوئی کو چسپاں کیا وہ فوت کر لیا اللہ نے، اور جن پر چسپاں نہیں کیا مرزا صاحب نے وہ زندہ رہے۔ یہ تینوں لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، انہی میں سے ایک مرزا بشیر الدین محمود جھوٹے آدمی نے پھر جھوٹے دعوے کیے بڑے ہو کر، پھر شہر کٹوا بیٹھا پھر جھوٹے دعوے کر کے۔ باہر میں اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم ان مبشر الہامات کا مطالعہ کرتے ہیں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے، تو ایک الہام ہوتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اگلا اکتوبر میں جا کے اللہ فرماتا ہے مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو کہ مبارک احمد کا مثیل ہوگا۔ اے ساقی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر آخر 6-7 کو آخر پھر اعلان ہوتا ہے صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ آگے پھر آتا ہے کہ عید تو ہے، آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو۔ یہ سارے الہام مرزا غلام صاحب کے الغلام.com نیوز نمبر 160 پر آپ لوگ پڑھ لینا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیش گوئی آگے اللہ نے مبارک احمد کو تو فوت کر لیا، پھر آگے پیش گوئی مسیل مبارک احمد کے الہاموں میں آگے پھر اس کے مسیل کی طرف چلی گئی۔ وہ مسیل وہی ذکی غلامی ہے جس کی آخری الہامی بشارت 6-7-1907 کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس مبارک مسیل جو تھا مبارک احمد کا، مسیل مبارک احمد کہہ لیں یا ذکی غلام کہہ لیں، اس نے 6-7-1907 کے بعد جماعتی احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، اور پیدا وہاں پر ہونا جہاں پر اللہ اس کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے اگر چاہتا اللہ تو مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا کر سکتا تھا، جسمانی نسل میں کر سکتا تھا۔ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے کسی گھر میں اللہ اس کو پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ میں یاد رکھیں یہ بڑا فراڈ کرتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد جو ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کر لیا بلہم سے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت النسل ہوگا۔ لڑکے کے حوالے سے اللہ نے وعدہ کر لیا وہ لڑکا تیرا ہی ہوگا۔ ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا مرزا غلام صاحب کے ساتھ کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت تو نسل ہوگا۔ ایسا کوئی وعدہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ ذکی غلام کے حوالے سے نہیں کیا اللہ نے۔ مرزا طاہر احمد جھوٹا آدمی تھا، مجھے دھمکیں دیتا رہا، پشتانی بسابس اور پیغامیوں والا فتنہ وغیرہ وغیرہ بہت دفعہ دکھایا میں نے اس کو۔ ابھی بھی میرے پاس ان کا ایک خط پڑا ہوا ہے، یہ ہے، میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں اسکرین پر دکھا دوں گا آپ لوگوں کو۔ اور یہ سمجھ گیا تھا اس بات کو کہ میرا والد کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اتنا جھوٹا آدمی تھا مرزا طاہر احمد، اس نے اعلان کیوں نہیں کیا اپنے باپ کے دعوے کے جھوٹ ہونے کا؟ کرتا، لیکن اپنے متعلق دعائیں منگانی شروع کر دی لوگوں سے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مبارک پیشگوئی کے مستحق بنا دے۔ اس پر فرض تھا کہ پہلے اپنے
جھوٹے باپ کی پیشگوئی جو تھی اس کے دعویٰ قبضہ کیا، اس نے دعویٰ کیا، اس کا اعلان کرتا کہ میرے باپ کا دعویٰ جھوٹا تھا. ہاں پھر کہتا کہ لوگوں دعا کرو مجھے اللہ اس کو بنا گئے. حالانکہ آپ کو کیسے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالے سے تو ایسا وعدہ ہی نہیں کیا مرزا صاحب سے کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت النسل ہوگا. ایسا وعدہ ہی نہیں ملتا. دکھا دیں مجھے. ہاں لڑکے کے حوالے سے اللہ نے وعدہ کر دیا تھا، وہ لڑکا پیدا بھی کیے پھر، اور وہ بشیر احمد اول کے رنگ میں پھر پیدا بھی کیا وہ لڑکا. تو بات یہ ہے کہ مبارک اپنا مرزا طاہر احمد نے بھی جھوٹ بولے. تو سامعین کرام یہ مختصر سی باتیں تھیں. تو میں آج بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسیل مبارک احمد یا مؤز ذکی غلام یا مسلم مؤد کا مصداق جو ہے 6-7 نمبر 7 کے بعد جماعت احمدیہ میں اس نے پیدا ہونا اور مبعوث ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مؤد نشان رحمت یا مؤز ذکی غلام یا آسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کا خاکسار یعنی عبدالغفار جمبا کو مصداق بنایا ہے. اور یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے اس عارض کے وجود میں پوری فرما دی ہے. اور صرف خالی دعویٰ نہیں میرا، یہ قطعی علمی الہامی اور مؤز ثبوت میرے ہاتھ میں ہے. میں قادیانی جعلی خلیفے کو بھی کہتا ہوں، ان کے مولویوں کو بھی کہتا ہوں، ارباب و اختیار کو بھی کہتا ہوں، یا قادیانی ہیں یا لاہوریاں آئیں میرا مقابلہ کریں، اس کو چیلنج کر کے دکھا دیں. جو میں بات کہتا ہوں ثابت کر کے دکھا دیں وہ اس میں نہیں ہے. میں سب اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اے عبدالغفار اس کا مصداق تو میں تجھے بنا رہا ہوں، اور ساری نشانیاں تیرے وجود میں پوری کر رہا ہوں. اس میں وہ آ گئی ہیں سب نشانیاں. تو اس کے باوجود میں ہم سادہ احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں، قادیانی جماعت ہے یا لاہوری جماعت ہے، میں ان سے کہتا ہوں اپنی آخرت کا فکر کرو. ان جال سازوں کو چھوڑو، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہیں گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک پلے درجے کا کہ بدکار انسان تھا. آپ لوگ جانتے ہیں 2-3 سال پہلے ندا نسل کیا بیان دیتی ہے اپنے باپ کے بارے میں، مرزا لقمان کے بارے میں، اور فیضہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ باقی میرے خاوند مرزا لقمان اپنی بیٹی سے زنا کرتا رہا. یہی کام مرزا لقمان کا دادا مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ بھی یہی کام کرتا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ. لانتیو تم اس کو مسلم مؤد بناتے پھر رہے ہو، اور وہ بنتا پھر رہا ہے، اور جماعت پر قبضے کر کے لوگوں کو ایک نظام کے ساتھ قابو کر کے اخراج مقاطع کی سزائیں جاری کر کے وہ مسلم مؤد بن کر بیٹھا ہوا ہے جماعت میں. اس دعوے کو، اس بندے جھوٹے کو چھوڑو، اپنی آخرت کا فکر کرو. میں تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں، باقی مجھے کوئی مانے نہ مانے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جو انعام جو قسمت میں میری کرنا تھا وہ کر دیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے میری صرف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ مانو گے اس حق کو اور سچ کو تو اپنی آخرت ٹھیک کر لو گے، تمہاری آخرت ٹھیک ہو جائے گی. ورنہ پھر موت کے بعد سب سے پہلے آپ کو بھی پوچھنا پڑے گا، آپ سے پوچھا جائے گا ادھر آؤ. میں مرزا مسرور صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے مرنا ہے، آپ نے ادھر نہیں رہنا ہمیشہ، میں نے بھی مرنا ہے. تمام یہ علماء جو قادیانی ہیں، لاہوریاں، سارے امیر شمیر سارے ارباب و اختیار سب نے مرنا ہے. میں آج اس خطبہ عید الفطر میں سب سے کہتا ہوں، اگر آپ اسی ڈگر پر رہے اور آپ لوگوں نے سچ اور حق کو قبول نہ کیا تو آپ سب کے مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ آپ کے سے سوال ہوگا کہ عبدالغفار جمبا آپ کی جماعت میں دعویٰ مؤز ذکی غلام مسیح الزما کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، آپ لوگوں کا کیا رویہ تھا، آپ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا. میں تمام احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو اس وقت سمم بکمم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا کا دعویٰ ہے، جماعت جانے عبدالغفار جمبا جانے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ ہر احمدی بہن بھائی اور بزرگ جس تک میری یہ دعویٰ چلا گیا ہے سب سے ہی پوچھا جائے گا کہ عبدالغفار جمبا نے جب دعویٰ کیا تھا جماعت نے تو اس کو اخراج اور مقاطع کر دیا، آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے تھے؟ کیوں نہیں آپ کھڑے ہوئے کہ اس کا کیوں اخراج اور مقاطع کیا ہے؟ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو ایم ٹی اے پہ لگا کے اس کا جھوٹ اس کے منہ پر مارو، عبدالغفار جمبا کے منہ پہ. اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ صادق و سچا ہے تو ایک صادق و سچے کو تو کیوں نہیں اخراج اور مقاطع کر کے بٹھایا ہوا ہے باہر اور نظام کے ساتھ میں لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے؟ تو یہ سب باتیں ہر احمدی سے پوچھی جائیں گی، اور میں احمدی سے کہوں گا کہ اپنی آخرت کا فکر کرو. چپ کر کے جو بیٹھے ہوئے ہو نا بھی کوئی نہیں ہساڈا گیڑا عبدالغفار جمبا جانے تو جماعت جانے، نہ 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 نہ. یہ عبدالغفار کا جو مؤد ذکی غلام مسیح الزما ہونے کا دعوے دار ہے، وہ جو پیشگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی نزول مسیح صاحب بن مریم کو، اس کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بندہ.
اور چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر جو پیشگوئی نازل ہوئی اس کا مصداق ہونے کا وہ دعوے دار ہے. آپ لوگوں سب سے پوچھا جائے گا کہ اس بندے نے کیا تھا دعویٰ, میں بھی جاؤں گا مرنے کے بعد اللہ کے پاس, میں تو جا کے بتاؤں گا یا اللہ میاں تیری یہ بندے تھے, یہ مسلمان تھے, انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, میں ان سے بھی ملوں گا. یہ پیارے آقا مسلمانوں نے کیا کیا میرے ساتھ. مرزا غلام احمد محمدی مریم سے بھی ملوں گا جا کے, بھی تیری اولاد نے کیا کیتا بات تیرے بعد, یہ جماعت تیری تعلیم نے کیا کیتا, انہوں نے اس پیشگوئی کے بارے کیا کیتا. انہوں نے انہاں لوگوں نے جدوں اللہ نے مجھے معمور کیا میں کھڑا ہو گیا تو ان لوگوں نے تو یہودیوں سے ہی بدتر سلوک میرے ساتھ کیا. تو تمام احمدیوں کو, خواہ وہ بہن ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بزرگ ہے, سب ہے, اس سے پوچھ کے ہوگی کہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا, تم کیوں خاموش بیٹھا تھا, کیوں نہیں آپ نے اٹھ کے پوچھا جماعت سے, ارباب و اختیار سے بھی کیا قصور ہے اس بندے کا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو ایم ٹی اے پہ بلا کے اس کے جھوٹ اس کے منہ پہ مارو, اگر وہ سچا ہے تو اس کو اخراج کیوں کیا آپ لوگوں نے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے آگے آئیں گی اور آپ کو بتانا پڑیں گے ان باتوں کا جواب. سامعین کرام, اس کے بعد میں چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں خطبے اس عید الفطر میں. یہ تو چند وجوہات تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو آگے بتائی ہیں مختصراً, کہ جس کی وجہ سے وہ مود ذکی غلام میں مسیح الزمان یا مود نشان رحمت یا مود مسلح یا مود محمدی مسیح صاحب نے مریم مظلوم ہے. اس کی وجوہات اب تک میں نے بتائی ہیں. اب میں چند کچھ ویڈیو کلپس آپ لوگوں کو میں سنانا چاہتا ہوں, آپ سنیں, اس کا میں اختصار کے ساتھ جواب بھی دوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلپس آپ لوگ سنو گے تو میں اس کا پھر کلپ بھی آپ لوگوں کو سناؤں گا, تو میں اس کا متعلق کچھ جواب بھی دوں گا. پہلا کلپ عاصم محمود صاحب کا ہے. یہ وہ اپنے ویڈیو کلپ میں جو 1 منٹ کا ہے غالباً, احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا نقصان کس کو ہوا کے عنوان سے وہ بات کرتے ہیں. چیز 74 کے اس فیصلے کے ساتھ سب سے پہلے یہ دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں, اور آپ دکھ کے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ سنیں گے, کہ اگر اس فیصلے کا احمدیوں کو غیر مسلم اسمبلی میں قرار دے کے آئین میں یہ ڈکلیئر کرنے کا کوئی نقصان اگر ہوا ایٹ دیٹ ویری مومنٹ, تو بینیفیشری کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. نقصان اٹھانے والے بھی پہلے احمدی نہیں ہیں, بلکہ پاکستان کا امیج ہے جو پوری دنیا میں آج 50 سال ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون ٹارنش ہو کے رہ گیا. مینڈ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہی نہیں ہوتا. یہ جو علماء کرام تھے گویا جو اب منسٹر بن کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ کون تھے؟ یہ ہیبیچول ہیں تکفیر کرنے والے اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے ہیبیچول لوگ تھے, جنہوں نے محمد علی جناح کو نہیں چھوڑا, اپنے محسن کو نہیں چھوڑا. بالکل صحیح بات. اس کو کافر اعظم کہتے رہے, تو انہوں نے کسی اور کو کہاں چھوڑنا تھا. جو بھی بات کرتے ہیں آپ ویڈیو کلپ سے سن لینا. میں جواباً عاصم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا سب سے زیادہ نقصان احمدیوں کے ہوا ہے. آپ یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی احمدیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ مسلمانوں نے تو کٹ کے تھانوں باہر مارے, تھوڑی حقیقت کوئی نہیں رہی. ہوں تسی تو 2 ٹکے دے بھی نہیں رہے گے. آپ باتیں کر رہے ہیں فلانا ہو گیا, یوں ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں آپ باتیں, لیکن بات میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کا ویڈیو کلپ لوگ سنیں گے, آپ بھی سن لینا. میں بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو ہوا ہے. 1974 میں جو غیر مسلم قرار آپ لوگوں کو دیا, یہ دیا اس لیے کہ آپ کے کرتوت ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگ یہی ظلم اپنے احمدیوں کے ساتھ کرتے ہو جو 1974 میں مولویوں نے آپ لوگوں کے خلاف پھر ہتھ کنڈا اختیار کیا. آپ بھی یہی کام کرتے ہو. مثال کے طور پر اس کی میں زندہ مثال موجود ہوں. میرے ساتھ آپ لوگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے جو 1974 میں مسلمانوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے ساتھ کیا تھا, وہ آپ لوگ کرتے ہیں. آصف صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں مخالف نظریات کے حامل احمدیوں کو حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ سے نکالنے کا مکروہ دھندا سب سے پہلے قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار نے شروع کیا ہوا ہے. پھر اسی طریقہ یا واردات کو مسلمان مولویوں نے احمدیوں کے خلاف 1974 میں پاکستانی قومی اسمبلی میں استعمال کیا تھا. یہ کرتوت میں تمہارے ہیں, پہلے تم یہ کام کرتے تھے. 1914 سے مرزا بشیر الدین محمود نے کام شروع کیا ہوا جماعت میں. تیسری بات یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے اس ظلم و ستم کی تازہ ترین مثال, جیسے کہ بھی میں کہہ چکا ہوں, خاکسار مدعی مود ذکی غلام مسیح الزمان عبدالغفار جنبہ کا اخراج اور مقاطعہ ہے.
جناب یہ اخراج اور مقاطع ابھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، ابھی میں نے سنا دیا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پہ آپ لوگوں کو اس کی دکھا دوں گا. یہ لانتی محمود احمد طاہر کو سیکٹری بنا پھردا ہے امور عامہ جرمنی دا. یہ لانتی شخص کو چاہیے تھا مجھے اخراج کرنے سے پہلے میرے ساتھ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے. اگر میں جھوٹا ہوتا تو ظاہر ہے کہ 1 منٹ میں بندہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے. اگر میں جھوٹ نہ اگر ثابت ہو جاتا، تم ثابت کر دیتے مجھے جھوٹا دلائل کے ساتھ، قرآن کریم کی روح سے، مرزا غلام وسلم کے الہاموں کی روح سے، مرزا غلام وسلم کی تحریروں اور احادیث صحیحہ کے ذریعے، تو میں پھر جھوٹ نہ چھوڑتا تو پھر اخراج مقاطع کر دیتے. تو آپ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آرام نہ اخراج اور مقاطع کر کے جان چھڑاؤ، غفار جنبا کرو. نہیں، تھوڑی جان نہیں چھٹ سکتی یہ کو، نہ اس دنیا چھٹے گی نہ آخرت چھٹنی ہے. یہ محمود طاہر پتہ نہیں پڑھا لکھا بندہ ہوگا جو بھی ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر ہے کیا بلا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ ظلم آپ نے کیے ہوئے ہیں مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر، میرے دیگر ساتھیوں پر بھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے. تیاری کریں اس گل دی کہ تو یہ کام کیتے ہوا یہ تین کیا حساب کتاب پھر دینا پینا. تو اخراج مقاطع کے بھی لوگ پڑھ لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اخراج مقاطع ہے نا، میری العلماء.com پر نیوز نمبر 4 ہے، وہاں پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر یہ اخراج مقاطع کے جو لیٹر ہیں سارے میں نے وہاں پر آن کیے ہوئے ہیں. یہ تو میں آصم محمود صاحب سے میں نے بات کی ہے. اس کے بعد سامنے کرام ایک اور ویڈیو کلپ سن لیں. گیمز بھی چل رہی ہیں. اصل کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مثلا میں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو نوجوان ان اعتراضات سے پریشان ہو جاتے ہیں، کہ ان اعتراضات کا یہ سلسلہ اس وقت بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کفار مکہ، اس وقت کے وہ اپنے ایریا کے بادشاہ تھے، اگر نیگیٹو کہیں تو بدماش تھے اس زمانے میں، اور ان کے مقابل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادے آدمی کیا مطلب انہوں نے آفرز جو دیں کہ شادی کر لو، ایک لحاظ سے چپ کرانے کی بات تھی نا، شادی کرنی تو شادی کروا دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو بس اپنا نعوذ باللہ اپنا یہ دعویٰ یہ باتیں یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، آج بھی یہ اعتراضات حضرت مسیح اسلام کے زمانے میں چلے، جماعت کے اندر سے بھی بعض فتنے اٹھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جسے ثابت فرمایا کہ بھائی خلافت اور جو جماعت ہے جو اس کے ساتھ رہے گا وہی پھر تازہ دم بھی رہے گا، وہی اپنی زندگی بھی پائے گا. تو آج بھی جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا علمی مباحثہ یا مناظرہ یا اعتراضات چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی کسی پہلو سے پیش کرے گا، کوئی کسی پہلو، کسی کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، کسی کا جو بھی سلسلہ ہے ایسا ہی. لیکن اصل میں تو اصل یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کس کے ساتھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ کس کی زمین کس کی طرف سے گھٹ رہی ہے اور کس کی طرف زمین بڑھ رہی ہے. جی. تو اگر ہم نوجوانوں کو یہ بتا دیں اس پروگرام کے توسط سے، اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے، کہ اگر کوئی علمی مناظرہ یا بات یا بحث ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ہم اللہ کے فضل سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اعتراضات وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، جماعت پہ یا خلافت پہ یا نظام جماعت پہ اٹھاتے ہیں یا کوئی اٹھاتا ہے، وہ بے بنیاد ہوتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، چیری پکڈ ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات موجود ہوتے ہیں. جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایک نبی کی بعثت کا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، وہ پورا ہوا، پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس سے میرے خیال میں پریشانی ان کی دور ہو جائے گی. اور سب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. آج پھر بہت مزہ آیا. انشاءاللہ ایک دفعہ پھر کچھ اور باتیں لے کے آپ کے ساتھ بات. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں نے سن لیا ہے دوسرا ویڈیو کلپ بھی. اس میں کوئی صاحب ہیں، مجھے ان صاحب کے نام کا پتہ نہیں، وہ آصم محمود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں ویڈیو کلپ میں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اس وقت صرف یہاں پر. میں اس صاحب کو مجھے نام نہیں، وہ جو ہے نا ٹوپی پاکستان میں پہنی جاتی تو پٹھان لوگ پہنتے ہیں، وہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے بندہ، میں اس کا نام نہیں جانتا. تو میں اس کو جواباً کہتا ہوں اس کے کلپ کے جواب میں، اگر گزشتہ زمانوں میں حق کی مخالفت کرنے والے مثلا فرعون، بدبخت یہودی، ابو جہل اور حضرت مرزا غلام وسلم کی مخالفت کرنے والے آپ کی زبان کے مطابق، یہ جو ٹوپی پا کے بیٹھا ہوا ہے پٹھان والے جس نے یہ بات کہی ہے، آپ کی زبان کے مطابق بدماش یا خاکسار کے بغول گنڈے تھے، تو آج کے وقت آپ حق اور صادق کی مخالفت کرنے والے اور مدعی سے گفتگو نہ کرنے کی بجائے میں اس صاحب سے کہتا ہوں اور اس کا اخراج اور مقاطع کرنے والے کیا بدماش اور گنڈے نہیں ہیں؟
آپ لوگوں نے کیا کیا اور میرے ساتھ؟ اگر فرعون کے زمانے میں فرعون بدماش اور گنڈا تھا، ابو جہل گنڈا اور تھا، بدماش تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے والا، مرزا غلام صاحب کے ساتھ کرنے والے مولوی سارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی سارے گنڈے تھے اور بدماش تھے، تو آج آپ لوگوں نے وہی کام میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کیوں کیا ہے؟ خاکسار مدعی موز ذکی غلام مسیح الزمان عبدالغفار جمبا کے خلاف قادیانی جماعت احمدیہ نے یہی بدماشی اور غنڈہ گردی کی ہوئی ہے. قادیانی جماعت احمدیہ اس بدماشی اور غنڈہ گردی کی ایک قطعی صاف اور واضح مثال ہے، جس کا میں خود ثبوت ہوں. انہوں نے وہی کچھ کیا ہوا ہے جو 1974 میں ان لوگوں کے ساتھ مسلمان مولویوں نے یا قومی اسمبلی نے کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے اندر سے بھی فتنے اٹھے. میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بندہ میرے حوالے سے یہ باتیں کر رہا ہے، میرے دعوے کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں، جبکہ فتنہ باز تو یہ خود ہیں. مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے فتنہ، اس کے جھوٹی دعویٰ مجھ سے موت کر کے دوسرا فتنہ، مرزا بشیر الدین. ایک فتنہ ہے، ایک فتنوں کی تعداد ہے جو یہ لوگ بنے بیٹھے ہیں. اور جس صادق نے آنا تھا، جس کو اللہ نے معمور کرنا تھا، کھڑنا تھا، اس نے تو آنا تھا جماعت احمدیہ میں، اس نے تو دعویٰ بھی کرنا تھا. یہ اس کو فتنہ بناتے پھر رہے ہیں. میں اس صاحب سے کہتا ہوں کہ جو بھی ہے ٹوپی بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھان ہی ٹوپی پائے کے بھی، آپ لوگ خود فتنہ ہو. آپ لوگوں نے مرزا صاحب کی جماعت کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور اس پر قبضہ کر کے اپنے جھوٹے دعوے کر کے اپنا لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے کہ شیطانی نظام کے ساتھ. آگے پھر یہ لکھتے ہیں، اس کی میں جواب دے رہا ہوں. گزشتہ زمانوں میں دنیا مذہب میں جتنی بھی قوموں نے اپنے اپنے وقت میں نبیوں کی مخالفت اور تکذیب کی تھی، وہ سب مخالفین انبیاء قادیانی جماعت احمدیہ کے جعلی خلیفے، مولوی اور ارباب و اختیار سے بڑے بدماش اور گنڈے نہیں تھے. میں اس بندے کو بتا رہا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں ویڈیو کلپ میں، آپ سے بڑے وہ بدماش اور گنڈے نہیں تھے جتنے بڑے آپ ہیں. پہلی مذہبی تاریخ میں قادیانی جماعت احمدیہ ایسا بدماش اور غنڈہ گرد پیدا ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی میرا دل کہتا ہے کہ آئندہ کسی وقت پیدا ہوگا. کیونکہ قادیانی جماعت ہے لاہور میں، یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں، انہوں نے تو یہودیوں کے بھی کان کاٹ لیے، فرعون کے، ابو جہل کے بھی کان کاٹ لیے. وہ کچھ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم نہیں کیے تھے، یا نہ ابو جہل نے آسم اور کے آپ کے ماننے کو ساتھ کیے تھے، نہ مسلمانوں نے مرزا غلام صاحب اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کیے، جو یہ میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں اور میری جماعت کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں. میری جماعت سے مراد ہے کہ میرے ماننے والے جو لوگ ہیں، یہ تو بہت بڑے مطلب خلط قسم کے لوگ ہیں. کہتے ہیں حقیقی اسلام، دعوے دار ہیں ہم حقیقی اسلام، حقیقی اسلام کے نمائندے ہیں، ان کا کام ہے یہ. سامعین کرام، خاکسار اس صاحب سے عرض کرتا ہے، یہ جو ویڈیو کلپ میں بات کرتا ہے کہ اگر قادیانی جعلی خلیفوں، مولویوں اور ارب و اختیار کے پاس مدعی ذکی غلام مسیح الزمان عبدالغفار جمبا کے دعویٰ کو جھٹلانے کی کوئی دلیل ہوتی، تو یہ لوگ خاکسار میری فیملی اور میرے دیگر ساتھیوں کا کبھی بھی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ سے اخراج اور مقاطعہ نہ کرتے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی، ان کے پاس ہے ہی نہیں دلیل، جھوٹے لوگ ہیں، تبھی ہمارا اور میرے بچوں کا اور میری جماعت کے لوگوں کا اخراج اور مقاطعہ ہوا. اور پانچویں بات یہ، میں اس صاحب سے کہتا ہوں کہ خاکسار تمام قادیانی اور لاہوری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہے گا کہ آپ سب اس صاحب جو یہ باتیں کر رہا ہے ویڈیو کلپ میں، اور آصف محمود سے بھی کہیں کہ مدعی ذکی غلام مسیح الزمان عبدالغفار جمبا تو آپ کو عرصہ 20 سال سے میدان میں کھڑا ہو کر آپ لوگوں کو للکار رہا ہے، بلا رہا ہے گفتگو کے لیے. تو آپ میدان میں نکل کر اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جھوٹ اپنے ویڈیو کلپ میں یہ صاحب جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ میرے دعویٰ کے ساتھ جماعت احمدیہ میں لاہور ہوں یا قادیانی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے زندہ ذہن ہیں، برین واش نہیں ہو، وہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں اس معاملے کو کہ یہ گل کیا ہے کہ اس شخص کا خراج مقاطعہ کیوں کیا، اس کا مقابلہ کیوں نہیں عبدالغفار جمبا کا کرتے. اس وجہ سے سوال پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ صاحب جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں عام احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خواہ ان کو قادیانی جماعت سے تعلق ہے، لاہوریوں سے تعلق ہے، خواہ جسی کی بھی تعلق ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس صاحب سے اور آصف محمود سے بھی کہیں کہ وہ بندہ تو 20 سال سے آپ لوگوں کو گفتگو کے لیے بلا رہا ہے، میدان میں کھڑا ہو کے للکار رہا ہے. کیا کبھی جھوٹا بھی میدان میں کھڑا ہو کے للکارتا ہے؟ اور آپ اس کا اخراج اور مقاطعہ کرتے پھر رہے ہیں اور بڑھ کے خود مندیاں تھلے بیٹھے ہیں.
میں معذرت نہ خالدی احمدیت سے مجھے کہنا پڑتا ہے بعض اوقات، وہ غصہ کرتے ہیں کہ تو یہ کیوں کہنا ہے بار. میں اس شاخ سے کہوں گا، آسم محمود سے کہوں گا نکلو میرا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس کچھ سچائی ہے تو جھوٹے لوگ ہو تم. اچھا، اس کے بعد میں سامنے کرا آپ لوگوں کو ایک اور ویڈیو کلپ سنانا چاہتا ہوں. یہ جو آسم محمود صاحب فرماتے ہیں، یہ ویڈیو کلپ ہے چھوٹا سا، یہ بھی سن لیں. گھٹیا رو کے پڑے گا کوئی ایسی بات اگر کی ہو. بالکل. اسی طرح حضرت مریم کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ایسا خوبصورت تصوف کا نقطہ بیان فرما دیا ہوا ہے جس کا یہ خود ہی یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا نے پہلے مجھے مریم میں تبدیل کیا اور پھر مجھ سے اس عیسیٰ نے جنم لیا، جو عیسیٰ ابن مریم جس نے آنا تھا. اب یہاں پہ تو دونوں کی مثیل بن گئے نا. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے اوپر بڑا استہزاء کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ قرآن کریم مومنوں کو حضرت مریم سے مریم سے یا آسیہ سے جو ہے وہ تمثیل بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت مریم کی طرف یہ کہیں ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں کہ جس علیہ السلام نے یہ لکھا ہو معجزے کو سمجھنے کے لیے کہ جو بن باپ کی پیدائش ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے. وہ یوں بھی ہوتا اور اس سے اس افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یوں بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ویڈیو کلپ سن لیا آسم محمود صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں. میں اس وقت جو آسم محمود صاحب اس ویڈیو کلپ میں کہتے ہیں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جناب آسم محمود صاحب، آپ جس تصوف کے نقطے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی تصوف کا نقطہ نہیں ہے. حضرت مرزا غلام احمد کے مذکورہ فارسی الہامی شعر کی وضاحت خاک سر کافی دفعہ اپنے خطبات اور لیکچروں میں کر چکا ہے. اب بھی آپ کو اور قادیانی جماعت کے جعلی خلیفوں، مولویوں اور دیگر ارباب و اختیار کو بتاتا ہوں. نمبر 1، 2025 سال پہلے موسوی مریم علیہ السلام جنہیں ذکی غلام کی بشارت ملی تھی وہ ایک الگ وجود رکھتی تھی. جناب آسم محمود صاحب یاد رکھنا. اور دوسری بات یہ کہ موسوی مریم کے بطن سے بن باپ پیدا ہونے والا ذکی غلام کلمت اللہ نشان رحمت اور موسوی مسیح صاحب مریم ایک الگ وجود تھا. یہ دونوں الگ الگ وجود تھے. موسوی مریم اور ذکی غلام جو ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، دو الگ الگ وجود تھے. اسی طرح محمدی سسٹم میں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام جنہیں ذکی غلام نشان رحمت مسیح صاحب مریم کی بشارت بخشی گئی تھی وہ ایک الگ وجود رکھتے تھے. اور محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو ملنے والا نشان رحمت ذکی غلام یا مسیح صاحب مریم وہ ایک الگ وجود رکھتا تھا اور رکھتا ہے. وہ مرزا غلام صاحب نہیں تھے. دوسری بات. تیسری بات کہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو ملنے والا نشان رحمت ذکی غلام اور مسیح صاحب مریم بذات خود محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نہیں تھے، جبکہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب اس کا یعنی موعود مسیح صاحب مریم ہونے کا خود دعویٰ کر کے بیٹھ گئے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بتائی تھی، اب بھی بتاتا ہوں. وہ میرے آقا تھے، بڑے زبردست روحانی اور بزرگ وجود تھے. میں بعض اوقات ان کی جو نالج ہے حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنا علم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس پیشگوئی کے حوالے سے اللہ نے کوئی علم دیا ان کو. انہوں نے بھی دعویٰ کر لیا مسیح موعود کا، جبکہ وہ تو آسم کی جو امام مہدی کی پیشگوئی تھی اس کے وہ مستحق تھے. اور کسوف و خسوف کا گرہن بھی ہوا ان کے دعویٰ کے بعد. اور ایک دوسرے رنگ میں مسیح صاحب مریم بھی تھے، کیونکہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے. تمام نبیوں میں مسیح صاحب مریم بھی آتے ہیں، لیکن وہ موعود نزول مسیح صاحب مریم کی جو پیشگوئی آسم نے امت کے آگے رکھی ہوئی ہے اس کے وہ مصداق موعود وہ نزول مسیح صاحب مریم کی جو پیشگوئی کا مصداق موعود عیسیٰ نے اس کے مصداق نہیں تھے. وہ اس کا مصداق تو وہ چلہ ہوشیارپور میں انہیں ملنے والا نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ بن مریم ہے. وہ خود تو نہیں تھے. میں آسم محمود صاحب کو بتا رہا ہوں یہ باتیں. اچھا، ایک اور بات سن لیجئے. محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بشارت دی گیا موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا موعود مسیح صاحب بن مریم ہی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح صاحب بن مریم کی پیشگوئی کا مصداق تھا اور ہے. اور پھر ایک اور بات سن لیجئے، پانچویں، کہ حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے مسیح صاحب بن مریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی محمدی مریم کو مبارکباد دے رہا ہے اس عیسیٰ کی
جو 4 شارفوں میں آپ علیہ السلام کو پیشگوئی دی گئی تھی. مثلا اللہ فرماتا ہے یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آیت مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت. یعنی یہ فارسی کا الہامی شعر ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے عزت کے ساتھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ مبارکباد دے رہا ہے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو اس وجود کی. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. وہ جو اعزاز ہے قطعی الہامی علمی اور قطعی ثبوت میرے پاس ہے اور بھاگتے پھر رہے ہیں میرے آگے. کیا قادیانی مولوی خلیفے جعلی ہیں یا ارباب و اختیار خیال لاہوری ہیں سب بھاگتے پھر رہے ہیں. میں ثبوت لے کے کھڑا ہوں اپنی ثبوت اپنی مصداق ہونے کا. تو یہ ہے وہ یہ درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آیت مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت. یہ خدا تعالیٰ مبارکباد دے رہا ہے محمدی مریم کو اس وجود کی جو انہیں 4 شرفوں میں بخشا گیا تھا. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے اے مریم یعنی اے محمدی مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ تذکرہ صفحہ 684 پر الہامی شعر موجود ہے. تو آصف صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مزید بتاتا ہوں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام غلطی سے بذات خود بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے. یہ اس لیے ہوا لا علمی میں سب کچھ ہوا. انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا کیونکہ اللہ نے ان کو علم ہی نہیں دیا تھا. اللہ نے ان سب باتوں کا علم آپ علیہ السلام کے ذکی غلام کو آئندہ زمانے میں دینا تھا. اس نے پھر کھولی تھی باتیں. تو مرزا غلام صاحب ایک سچے انسان تھے برگزیدہ انسان تھے بڑے صاحب علم بھی تھے لیکن ان باتوں کو اللہ نے ان کو علم نہیں دیا اور وہ خود مسیح موعود کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے. جبکہ ایک رام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے وہ تھے. لیکن اس موعود نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کی پیشگوئی کے وہ مصداق نہیں تھے. میں عاصم محمود پورے قادیانی خلیفہ صاحب بنا بیٹھا ہے قادیانی مولوی سارے ارباب دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرا مقابلہ کریں بتائیں. میں بتاتا ہوں کہ وہ نہیں مصداق تھے اس کا مصداق تو ان کو وہ 4 شرفوں میں ملنے والا انہیں نشان رحمت و ذکی غلام ہے. وہ خود مسیح موعود انہوں نے دعویٰ کر لیا. بہرحال یہ جاننے کے نہیں کیا ان کو علم ہی نہیں تھا ان باتوں کا. اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ آصف صاحب کو آخری بات یہ بتاتا ہوں کہ امید ہے جناب عاصم محمود صاحب کو فارسی کے الہامی شعر کی اب سمجھ آ گئی ہوگی. وہ کیا ہے آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں تصفف کا نقطہ تو فلاں تو یہ تو وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ لوگ میرا سامنا نہیں کرتے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا سامعین کرام اور جناب عاصم محمود صاحب کا ایک اور کلپ سن لیجئے. یہ چھوٹا سا ہے 1 منٹ کا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ نے فرمایا عائشہ مجھے لگتا ہے میری شہرک کٹ رہی ہے. اب یہ وہ معیار تھا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا جو آپ نے دنیا کو بیان فرمایا کہ جو خدا سے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے خدا اس کی شہرک کاٹ دیتا ہے. نعوذ باللہ. تو کیا اس وقت آن وسلم اس چیز کا نعوذ باللہ اس چیز کا اقرار کر رہے تھے کہ میرے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے؟ آف کورس ناٹ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ہمارے مخالفین ہیں کہ جو اعتراض مرزا صاحب پہ کر رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کے ڈانڈے کہاں جا کے ملیں گے. آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ جو ہر وقت لگایا ہوتا ہے نا تھرون پروفٹ انڈر دا بس انڈر دا بس انڈر دا بس انڈر دا بس دیکھ لینا بھائی ٹھیک ہے. امیر اٹو تو آپ لوگوں نے سن لیا کلپ. یہ بشیر الدین محمود احمد کی پھر اب یہ جو اس کی شہرک کٹی تھی نا اس کا یہ کرتے پھر رہے ہیں بندوبست کہ لوگوں کی ذہنوں سے اس کی جو اہمیت ہے اللہ نے اس کی قطع بتین کی تو اس کا وہ لوگوں کے ذہن سے اس کو محو کرتے پھر رہے ہیں. یہ اس لیے اس نے عاصم محمود صاحب کر رہا ہے. میں اس کو جواباً کہتا ہوں کہ عاصم محمود صاحب مرزا بشیر الدین محمود احمد 1914 میں جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے خلیفہ ثانی بن کے بیٹھ گئے تھے. دوسری بات یہ کہ 1944 میں ایک نصرانی خواب کی بنا پر ایک جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر بیٹھے. وہ بشیر الدین محمود احمد جو تھا نا وہ موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام یا موعود مسلح یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ موعود ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں ان کو. وہ کیسے ہو سکتے ہیں 12 جنوری 1899 کے پیدا ہونے والا. اس موعود ذکی غلام نے اس موعود مسلح نے تو 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا.
اور یہ خوش نصیبی ہے بلکہ اس انسان کی ہوگی جس کے وجود میں اللہ نے یہ پیشگوئی پوری کرنی تھی. اور الحمدللہ رب العالمین خاکسار آگے آپ لوگوں کی کھڑا ہے، جس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، نہ اس کے ماں باپ کے وہم و گمان میں تھی. اسد صاحب آگے بات یاد رکھیں کہ اس مسلم موعود نے اپنی آخری بشارت یعنی 6/7/1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا اور مبعوث ہونا تھا. آپ وہاں ویڈیو کلپ پہ آصم محمود صاحب بڑی معذرت کے ساتھ چوڑا مارتے پھرتے ہیں، چبڑے ماری ہیں آپ نے، تصفف کا نقطہ تھے فلاں آتے یہ تھے وہ، کیا ہے آپ کو عقل نہیں ہے؟ وہ صاف اعلامی شعر میں بتایا جا رہا ہے مرزا غلام صاحب کو کہ زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت، اے محمدی مریم مرزا غلام تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. وہ عیسیٰ دوبارہ وہی تو عیسیٰ ہے آسم کی نزول مسیح صاحب نے مریم کی پیشگوئی کا مصداق. آپ کیا کرتے پھر رہے کلپ میں تصفف کا نقطہ ہے تو فلاں ہے تو یہ تو وہ ہے. اس طرح جھوٹ بول بول کے لوگوں کو آپ لوگوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وجود نے 6/7/1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا اور مبعوث ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے، میں سامعین کرام سب کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس موعود نشان رحمت موعود ذکی غلام مسلم موعود یا محمدی مسیح صاحب نے مریم کا کرہ خاکسار کی قسمت میں نکال دیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جس کو چاہے بخش دے. میں یہاں پر صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آصم محمود کے لیے. این سعادت بازور بازو نیست تا نہ بخشند خدائے بخشندہ. جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں کسی کو کوئی انعام نہ بخشے، کوئی طاقت سے قبضے کر کے جماعتوں پہ جھوٹے دعوے کر کے وہ انعام وہ نہیں لے سکتا بندہ. اللہ اس قسم کے مفتیوں کی رگے جانوں کو کٹا کرتا ہے، جیسے کہ بشیر الدین محمود کی کاٹی. علاوہ اس کے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک انسانی خواب کی بنا پر جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 کو ربوہ یعنی جس کا نام اس وقت چناب نگر ہے میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں اس کی شہرہ کاٹ دی. ابھی میں نے سورۃ العلاقہ کی آیات بھی پڑھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو مفتیوں کے ساتھ اسی کام کیا کرتا ہے جو مفتی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، دعوے کرتے ہیں. اللہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ان کی جان کو کاٹ دیتا ہے. ابھی میں نے وہ سورۃ العلاقہ کی آیات بھی پڑھی ہیں اور بشیر الدین محمود نے جو ترجمہ ان کو کیا وہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیا ہے. بشیر الدین محمود احمد کی اس قطع بتین کے جلالی اور قہری نشان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یعنی آصم محمود اینڈ کمپنی نے شہر کے حوالے سے آصم کے ایک ایسے بیان سے متعلقہ حدیث بھی ڈھونڈ لی ہوئی ہے جو آپ سناتے ہیں وہاں پر. بڑے لانتی لوگ ہیں تسی. آصم تک پہنچ گئے مرزا بشیر الدین محمود نے لکوندے وہ جھوٹ نو آصم تک پہنچ گیا نا، اتوں کر لی حدیث. لعنت، میں صرف آصم محمود صاحب آپ کے لیے یہی کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اتنے جھوٹے لوگ تم لوگوں کو. اے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سورۃ مومن، سورۃ زمر اور سورۃ ملک اور بہت سی جگہوں پر فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَاتِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ يَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. یہ سورۃ مومن کی 2 آیات بھی میں نے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 50 اور 51. اس میں اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اے دروغو اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے کسی دن تو کچھ عذاب ہلکا کرے. وہ کہیں گے یعنی جہنم کے دروغے کہیں گے تو پھر کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے نشانات کے ساتھ نہیں آتے رہے؟
وہ کہیں گے، یعنی جہنم میں وہ ڈالے گئے وہ لوگ جو ہوں گے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ جواب دیں گے پھر دعا کرو، یعنی دروغے کہیں گے جہنم کے پھر دعا کرو، مگر کافروں کی دعا بیکار جانے کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مقصد میرا یہ کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی احمدی حضرات ہیں، خواہ ان کا جماعتی احمدیہ قادیان سے تعلق ہے، خواہ لاہور سے ہے، احمدی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سارے ہیں، جہاں تک میرا دعویٰ پہنچ چکا ہے جماعتی احمدیہ میں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ غفار جمبا صاحب ہے، جماعت ہے، انہوں نے دعویٰ کی، انہوں نے نکال دیا، جمبا صاحب جانے یا غفار جانے یا جماعت جانے، ہمارا کیا ہے؟ نہیں، آپ کا ہے، آپ سب نے مرنا۔ میں یہاں پر یہ اس خطبہ عید الفطر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی ایک نے بھی زندہ نہیں رہنا ہمیشہ ہمیشہ، میں نے بھی مرنا ہے اور میرے ساتھیوں نے بھی مرنا ہے، میری فیملی نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا، اللہ کے پاس جانا ہے۔ جتنے بھی احمدی حضرات ہیں، خواہ وہ کس جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے، سب نے آپ نے مرنا، جو آپ چپ بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا جا کر کہ اللہ پوچھے گا آپ سے، آپ جائیں گے، آپ کی وہاں پر ہوگا۔ آج مرزا طاہر وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے آگے جا کے، جہاں پر مجھے شیطانی وساوس پیغامی والا فتنہ کہتا رہا تھا۔ آپ لوگوں کی خوابوں میں آ کر کہتا ہے کہ نہیں، جب اس سے سوال ہوتا نا کہ عبدالغفار جمبا سچا ہے یا تیرا باپ سچا تھا، آپ کہتا ہے کہ یہی تو میں بتانا ہے کہ نہیں میرا باپ نہیں، یہ شخص سچ ہے۔ تو اب اس کو آگے جا کے سمجھ آ گئی ہے کہ جی میں کیوں کی کر دیں، تو خدا مان کے بیٹھا تھا نا۔ میں تمام احمدیوں کو، خواہ وہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خواہ ان کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے، لاہوری سے ہے یا کسی اور فرقے سے، میں سب سے کہتا ہوں کہ جس احمدی تک بھی میرا دعویٰ پہنچ چکا ہے، یہ جو میرے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے، آپ لوگوں سے اس کا پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ آپ لوگ کیوں چپ تھے۔ آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے کہ آپ نے کیا جواب دینا جا کے۔ آپ لوگ یہاں نہیں کہ یہاں پر تو آپ نام دنیا کما رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو، رام نہ غفار جانے تو جماعت جانے، نہیں، آپ سب سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں چپ تھے۔ ایک بندے پر ظلم ہوا، اس نے دعویٰ کیا، وہ سچا تھا، میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں گا، آپ خاموشی کر کے بیٹھے رہے تھے، اپنی دنیا کو کماتے رہے تھے، تو یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ جو میں آیات پڑھی ہیں ابھی، تو پھر کیا ہوگا؟ دروغے جہنم کے پوچھیں گے ان سے، آپ کہتے ہو کہ جہنم کی سزا کم ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے؟ اور پوچھیں گے دروغے کہ عبدالغفار جمبا نہیں تمہارے جماعت میں کھڑا ہوا تھا دعویٰ کے ساتھ، آپ نے کیا جواب دیا اس کے ساتھ؟ اب بھگتو۔ دیکھیں نا، میں یہ آیات پڑھی ہیں، میں اکثر بتا دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے جو فرائض ہیں ضروری ہیں، حقوق اللہ کے کرنے چاہیے، بہت ضروری ہیں، لیکن جب کوئی مرسل اللہ کھڑا کرتا ہے کسی قوم میں صادق کو، اس کا ماننا اور اس کی تکذیب کرنا، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں لوگوں کے لیے۔ اگر اس کی تکذیب کریں گے تو سیدھے جہنم رسید ہو جائیں گے، اگر صادق کی تکذیب کریں گے۔ اگر مان لیں گے تو ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کسی مرسل کی تکذیب کو چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں احمدیوں کو کہوں گا کہ چپ کر کے بیٹھے ہو نا، آرام نہ، کہ کوئی نہیں جمبا صاحب جانے دے، جماعت جانے نہ، یہ تمہیں سب نے یہ جواب دینا پینا کہ اسی چپ کیوں سی چپ۔ پر اللہ تم پر، آپ لوگوں پر رحم فرمائے اور آپ کو شعور دے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں اختتامی کی طرف آتا ہوں اپنے خطبہ عید الفطر کے جو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق 1 صدی قبل موعود امام مہدی کا ظہور حضرت مرزا غلام صاحب کے پاک اور مقدس وجود میں ہوا تھا، اور وہی محمدی مریم تھیں، یعنی محمدی موعود مسیح صاحب مریم کی روحانی ماں، اس عاجز کی روحانی ماں۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح صاحب مریم کی پیشگوئی کا مصداق، وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود مسیح صاحب مریم بخشا گیا تھا۔ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، ویسے تو احمدی جانتی ہیں، میں بارہا بتا چکا ہوں پہلے ہی۔ اے مسلمان بھائیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ امت محمدیہ نے موعود امام مہدی حضرت مرزا غلام صاحب کا نہ صرف انکار کیا، بلکہ آپ کے خلاف علماء اسلام نے کفر کے فتوے بھی صادر کیے تھے۔ مزید برآں علماء امت نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات مسیح عیسیٰ بن مریم کے نظریے کا بھی انکار کر دیا، اور وہ آج تک اپنے زوم میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہے آسم کی نزول مسیح صاحب نے مریم کی پیشگوئی کا مصداق جو
وہ جو بن باپ پیدا ہوا تھا موسوی مریم کے گھر میں، اس کا وہ انتظار کرتے پھر رہے ہیں، اس کو زندہ بجن سے انسی آسمان پر چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی انتظار کریں وہ اترے گا تو اسلام کا غلبہ کرے گا. سب جھوٹ ہے. مرزا صاحب نے بتا دیا تھا 1 صدی کا بتا کہ وہ تفاوت ہو چکا ہے 30 آیات کے ساتھ، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. لیکن امت محمدیہ کے مولویوں نے مرزا غلام صاحب کے اس نظریے کا یعنی وفات مسیح کا رد کر دیا. آج تک وہ بیٹھے ہیں آیات مسیح پر. اللہ آپ پر رحم فرمائے. اور سامعین کرام، اور آسم کی نزول مسیح صاحب نے مریم کی جو پیش ہوئی ہے وہ جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ کوئی امتی فرد ہے. کوئی وہ موسوی مریم کے گھر میں جو پیدا ہوا تھا بن باپ مسیح صاحب نے مریم، وہ نہیں ہے اس کا مستحق. تو وہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا بلکہ جماعت احمدی میں پیدا ہونے والا وہ فرد ہے اور اس کا مستحق اللہ نے اس سازی کو بنایا جو میں اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی مسلمان مولوی، کوئی پڑھا لکھا آدمی جب چاہے اس موضوع پر میرے ساتھ بات کرنا میں تیار ہوں. اور قادیانی اور لاہوری مرزا صاحب کو ماننے والے احمدی تو تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. وہ جانتے ہیں پھر میں صادق ہوں، وہ صادق کے ساتھ کیسے بات کریں. ماؤد امام مہدی مرزا غلام صاحب کی وفات مسیح عیسیٰ بن مریم کو نظریے کو جھٹلا کر، یعنی جو مولوی ہیں سارے امت محمدیہ کے، وہ نہ صرف خود گمراہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ امت محمدیہ ساری کو گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین کرام، امام مہدی مرزا غلام صاحب کو اس فانی دنیا سے گزرے 117 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. میری علماء امت سے سوال ہے کہ کیا حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کے حیات مسیح صاحب نے مریم کے عقیدے کے مطابق موسوی مریم کا مبشر نشان رحمت ذکی غلام اور مسیح صاحب نے مریم آسمان سے اب تک کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس کو تو نازل ہو جانا صحیح تھا اگر وہ گیا ہو ہوتا اوپر. وہ نازل نہیں ہوگا، قیامت تک نازل نہیں ہوگا. آپ ایسے ہی انتظار کرتے رہیں گے. حضرت وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ بن مریم محمدی مریم امام مہدی مرزا غلام صاحب پر روحانی فرزند تھی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں ذکی غلام قرار دیتا ہے. وہ امتی فرد ہوں گے اور وہی آسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کے بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کے مصداق ہوں گے. اس انکشاف الہی کے مطابق وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور وہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم خاک سر عبدالغفار چمبہ ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، آغاز سے لے کر آج تک دین اسلام، قرآن کریم اور عالم اسلام کبھی اتنے مظلوم اور کمزور نہیں ہوئے تھے جتنے آج کل ہیں. آج دجال غصہ کے ساتھ دین اسلام، عالم اسلام اور قرآن کریم پر حملہ آور ہے اور مسلمان بڑی بے چارگی میں اس کا منہ دیکھ رہے ہیں. اور اس سے یعنی دجال موت سے نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے اور نہ کوئی مسلمان ملک محفوظ ہے. دین اسلام، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم آج اپنوں اور غیروں دونوں کی زد میں ہیں. مڈل ایسٹ میں ویسٹرن ممالک کی افواج کے پڑاؤ سے عملاً ہمارے مقامات مقدسہ بھی دجالی کتوں کے قبضہ میں چلے گئے ہیں. آج دجالی فورسز کا قرآن مجید پر کھڑے ہونا اور اس کے مقدس اور مطہر صفحات کو لیٹرینوں میں بہانا روزمرہ کا معمول ہے. دین اسلام کو نعوذ باللہ دہشت گرد مذہب اور بانی اسلام کو نعوذ باللہ دہشت گرد کا نام دیا جا رہا ہے. بڑی دکھ والی باتیں میں مسلمانوں کو بتا رہا ہوں اور احمدیوں کے بطور خاص. اور آج مسلمانوں کی ایسی گفتہ بھی حالت ہے کہ وہ بیچارے مسلمان کہلواتے ہوئے بھی شرم اور حق محسوس کرتے ہیں. یہ سب دکھ، درد اور خرابیاں امت کی نا اتفاقی، تعصب اور جہالت اور عالم اسلام کے نااہل لیڈروں کی بدولت وقوع میں آئی ہیں. میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے مصائب اور دکھوں کے مداوع کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ انہیں موجودہ مصائب اور دکھوں سے نجات بخشے. آمین. آپ سب بھی میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو سمجھ اور شعور دے تاکہ وہ اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے میں دیر نہ کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امت محمدیہ میں یہ اتفاق اور یہ اتحاد امت محمدیہ کا کوئی سیاسی لیڈر خواہ وہ کتنا ہی ذہین و فہیم اور قادآور ہو پیدا نہیں کر سکتا. سامعین کرام، 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے امت محمدیہ کی اس حقیقت کی طرف اس طرح رہنمائی فرمائی تھی
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 305 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کی بات میں پڑھ دوں. حضور السلام فرماتے ہیں وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ یورپ کو یہ جو ڈیوائن تھیری ہے ورچوئس گاڈ، اس کے ذریعے سچے خدا کا پتہ چلے گا. بلکہ امید ہے جو بھی پڑھتا ہوگا اس کو تو اس کو پتہ لگ گیا ہوگا یہ اصل چکر کی ہے. آگے حضور فرماتے ہیں اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں. قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے. وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی. اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے. تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حکیمانہ الفاظ ہیں. میں نے پڑھ کر اس لیے سنائے ہیں تاکہ سامعین کو اس سے فائدہ ہو جائے. سامعین کرام، امت محمدیہ کا یہ اتفاق جس کی ابھی میں نے بات کی ہے، امت محمدیہ کا یہ اتفاق اور اتحاد آنسم کی بشارت کے مطابق امتی فرد موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. خاکسار اللہ تعالیٰ کے حضور اور آنسم کی خدمت میں ایک دعا کے ساتھ اپنے اس خطبہ عید الفطر کو ختم کرتا ہے. مولانا الطاف حسن نہالی اپنے مسدس میں فرماتے ہیں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. سامعین کرام، اب خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سب اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد ہماری یہ نماز عید الفطر ختم ہو جائے گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.
اب آئیں اجتماعی ہم دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اس دعا کے بعد ہمارا عید الفطر کا جو خطبہ ختم ہو جائے گا۔ آئیں میرے ساتھ دعا کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے، اور میری جماعت عمدیہ کی جتنے بھی افراد ہیں، اور خاص کر جو میرے ساتھ اس وقت خطبہ سن رہے ہیں، سب کی طرف سے، جتنے بھی سامعین ہیں ان کو ہم سب کی طرف سے عید الفطر مبارک کی مبارکباد میں دیتا ہوں، اور آپ قبول فرمائیں۔ آمین۔